الحمد لله وكفى ثم جزم العلا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللقاء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلى أولياء أمته الصدقاء وعلى علماء ملته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کونین سجائے خالق نے کونین سجائے خالق نے آخر محبوب نے آنا سجائے خالق نے آخر محبوب نے آنا تھا سرکار کی آمد سے پہلے دوزخ کو بجھایا مالک نے جنت کو سجایا خالق نے دوزخ کو بجھایا مالک نے جنت کو سجایا خالق نے ہر چیز سجا دی مولا نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا سرکار کی آمد سے پہلے افلاک جھلمل تاروں کی گلشن میں شام بہاروں کی افلاک جھلمل تاروں کی گلشن میں شام بہاروں کے نبیوں کو بلانا محفل میں نبیوں کو بلانا محفل میں مقصد ہی میلاد منانا تھا نبیوں کو بلانا محفل میں مقصد ہی میلاد منانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے اور یہ کام ہی تھا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے تھے یہ کام ہی تھا گھر والوں کا گھر والے ہی
کر سکتے تھے کربل میں بیٹے بھیج دیے کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہے ویرانہ تھا کونین سجائے خالق نے آخر محبوب نے آنا تھا. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین عزیز شان، اللہ اجر و کریم کی ذات کا بے پایان شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہم گناہگاروں کو اپنے گھر میں ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنی آب و تاب پر ہے، ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. گلی گلی نگر نگر محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کوئی اپنے گھروں میں محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، کوئی مسجدوں میں، کوئی کہاں پر کوئی کہاں پر. الغرض ہر عاشق رسول اپنی بساط کے مطابق حضور کا میلاد منا رہا ہے. تو آج ہم اس چیز پر غور و خوض کریں گے کہ کیا یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ جو محافل میلاد ہم سجاتے ہیں، یہ جو میلاد کے نام پر ہم خرچہ کرتے ہیں، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ انسان خلق الانسان غلوبہ، انسان کو لالچی پیدا کیا گیا. انسان لالچی ہے. انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کام بھی کرے اس کام کے اندر اسے نفع ہو. یہی بات ہے. بندہ وہ کاروبار چوز ہی نہیں کرتا جس میں نقصان کا خدشہ ہو، جس میں خسارے کا خدشہ ہو، بندہ وہ کام چوز ہی نہیں کرتا. انسان کی کوشش ہوتی ہے میں ایسا کاروبار اپناؤں، میں ایسا کام شروع کروں کہ جس کا فائدہ زیادہ ہو، جس کا منافع زیادہ ہو. جب انسان کی کوشش یہی ہے کہ وہ فائدے کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میلاد کی محفل سجائے اور فائدے کا نہ سوچے؟ ہو سکتا ہے، سوال ذہنوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محفل سجاتے ہیں، بظاہر طور پر ہم علماء کی خدمت کرتے ہیں، ناخوانوں کی خدمت کرتے ہیں، محافل میلاد کے لیے سجاوٹ کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم لنگر پکاتے ہیں، اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے. اپنی جیب سے جتنی استطاعت ہوتی ہے ہم خرچہ کرتے ہیں. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم میلاد کی محفل میں خرچہ کر رہے ہیں
اگر ہم نے 100 روپیہ دیا، 500 دیا، 1000 دیا تو وہ ہمارا خرچ ہو گیا۔ بظاہر ہمیں اس وقت کوئی منافع نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہونا تو یہ چاہیے نا، ہم تو لالچی ہیں کہ ادھر سے 100 روپے کی چیز لی، ادھر بیچی، 100 کے ساتھ 10-50 روپے ہم کما لیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ہم نے جو چیز بیچی ہے، پیسے دیے ہیں، علماء تقریر کر رہے تھے، خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے، ہم نے 150 اس کو دے دیا، لنگر پک رہا تھا، ہم نے 1500 ادھر لنگر میں دے دیا، ہمیں ظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں ظاہر تو کچھ نہیں دے رہا، ہمارے باطن میں کچھ دے گا کہ نہیں دے گا، ہمیں اس کا فائدہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آؤ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ہر چیز لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہوگا، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آؤ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تم بتانا، یہ جو ہم محافل میلاد سجاتے ہیں، یہاں جو خرچہ کرتے ہیں، اس کا ہمیں نفع کتنا ملے گا، فائدہ کتنا ملے گا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، اپنی امت کو بیان کر دو، اپنی امت کو ترغیب دلا دو، اپنی امت کو بتا دو، اے لوگوں، جب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت نازل ہو جائے، وہ جو فضل تمہارے اوپر رب کائنات کا ہوا، وہ جو رحمت رب کائنات کی تمہارے اوپر ہو گئی، اب اس رحمت پر، اس فضل پر تم خوشیاں بھی مناؤ، یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فضل پر بھی، فضل الہی پر، اس رحمت الہی پر تم خوشیاں بھی مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، اور اس خوشی میں جو تم خرچہ کرو گے، میرا رب کہہ رہا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، پیسہ جوڑ کر رکھتے ہیں بینک کے اندر، کوئی لوٹ نہ لے، اس سے بڑھ کر جائیداد خرید کر ہم رکھ لیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں، کام آئے گا، یہ بھی جمع کرنا ہوا۔ کوئی پیسے گھر میں جمع کر کے رکھتا ہے، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو، یہ جو تم بینک میں جمع کرتے ہو، یہ جو تم جائیداد کے نام پہ جمع کرتے ہو، جتنا یہ تم جمع کرتے ہو نا، یہ ٹھیک ہے تمہارا جمع کرنا، لیکن سنو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر تم خوشی منا کر جو پیسہ، جو مال تم خرچ کرتے ہو، وہ خرچ کیا ہوا مال تمہارے اس جمع شدہ مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک اور جگہ پر اسی فضل اور رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فضل اور رحمت کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ کس کو یاد رکھنا ہے؟ ایک اللہ کا فضل اور دوسری اللہ کی رحمت۔ ذرا بولیں گے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ان دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے اسی فضل اور رحمت کے بارے میں، کریم رب ارشاد فرما رہا ہے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم خسارے میں ہوتے، تم گھاٹے میں ہوتے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات فرما رہا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم سارے کے سارے شیطان کو پیروکار بن جاتے، تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ لیکن تھوڑے سے بندے جو پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا وہ بن جاتے۔ ادھر فرمایا جب تمہارے اوپر وہ فضل ہو جائے جس فضل نے تمہیں گھاٹے سے بچا لیا، وہ رحمت جس نے تمہیں تباہی اور بربادی سے بچا لیا، وہ فضل جس نے تمہیں شیطان کی پیروی سے بچا لیا، فرمایا جب وہ فضل ہو جائے تم خوشی بھی منایا کرو، تم مال بھی خرچ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ہم سوال یہ کریں گے یا اللہ ہمیں بتاؤ نا وہ فضل کون سا ہے، یا اللہ کریم وہ رحمت کون سی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ جو جس فضل کی بات قرآن کے اندر بار بار ہو رہی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ فضل کوئی عام فضل نہیں، بلکہ فرمایا اے نبی اپنی امت کو بتا دو، اپنے صحابہ کو بتا دو فضل کون سا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا۔ ذرا بول کے بول دیں اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کر بھیجا، ہم نے اللہ کی طرف آپ کو دعوت دینے والا بنا کر بھی بھیجا۔ یا نبی اے نبی کریم، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھی بھیجا۔ اب اپنی امت کو پیغام دے دو وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا اے محبوب یہ جو میں نے آپ کو بطور مبشر، بطور نذیر، بطور شاہد، بطور داعی الی اللہ، بطور سراج منیر تمہاری امت کو عطا کیے ہو، اے محبوب اپنی امت کو بتا دو یہی تو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ لوگ بولو کیا فضل ہے؟ یہ گویا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں میں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، میرا محبوب ہی میرا فضل ہے۔ کیا ہے؟ سارے درمیان کے بولتے کیا ہے؟ اسی لیے تو کچھ نہ عشق محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضل رب لیلا اور کیا چاہیے، فضل رب لیلا، سارے مل کے پڑھ دے فضل رب لیلا فضل رب لیلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جو جو نبی کی آمد پر خوش ہے، جو جو نبی کے فضل ہونے پر خوش ہے، وہ مل کے پڑھے فضل رب لیلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھ
دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو سے زیادہ اور کیا چاہیے، ان کو سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی کہ اللہ کا فضل کون سی چیز ہے؟ نبی کی ذات۔ اب فرمایا بِرَحْمَتِهِ، اے میرے محبوب انہیں بتاؤ کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے نا، اس پر بھی خوشی منایا کرو۔ یا اللہ کریم ذرا بتائیے نا، فضل کے بارے میں ہمیں پتا چلا فضل تیرا نبی ہے، یا اللہ بتائیے نا رحمت تیری کون سی چیز ہے؟ کریم رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا میرے بھائی پتہ یہ چلا اللہ کا فضل بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کی رحمت بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو پھر ذرا اس آیت کو پڑھیں نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب ذرا اس آیت کا مفہوم سمجھیے، جب ہمیں یہ پتا چلا فضل بھی رب کا نبی ہے، رحمت بھی رب کا نبی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو میرے محبوب کے آنے میں جو تم خوشیاں مناتے ہو، جو تم میلاد کے نام پہ خرچ کرتے ہو، وہ مال اس مال سے بہت زیادہ افضل ہے جو تم گھروں میں جمع کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ جو مال میلاد میں خرچ ہو رہا ہے وہ مال بہت زیادہ فضیلت والا ہے اس مال سے جو تم گھروں میں جمع کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات یہاں تک کہ نہیں ہے؟ اب آئیے ہم خلفائے راشدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 909 ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔ کب پیدا ہوئی ہے؟ اور ان کی وفات ہے 947 ہجری میں۔ کب؟ یعنی آج سے کم و بیش 500 سال پہلے یہ فوت بھی ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام لکھتے ہیں، وہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ انہوں نے کتاب کا نام ہی رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، میلاد، حضور کا میلاد۔ یعنی اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ بنے گا کہ آقا کا میلاد۔ انہوں نے کتاب کا نام رکھا، کب؟ 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں انہوں نے پوری کتاب میں صرف میلاد کا تذکرہ کیا، انہوں نے صرف میلاد بیان کیا، اور اس میں واقعات نقل کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں کیا کہتے ہیں خلفائے، کیا کہتے ہیں خلفائے؟ سارے مانتے ہیں نا کہ سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے خلیفے ہیں۔ اور خلفائے راشدین میلاد کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، اب ذرا دھیان سے سنیے گا کہ ہمارا خرچ کرنا ہمیں کتنا نفع دے گا۔ میں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارا خرچ کرنا ہمیں نفع دے گا یا نہیں دے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی
محفل سجائے اور اس میلاد کی محفل میں 1 درہم میں آسان کر دوں، 1 روپیہ خرچ کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کان رفیقی فی الجنہ، آپ فرماتے ہیں میلاد کی محفل میں وہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، اس معیار کی آپ نے نہیں کی جتنی میں نے آپ کو معیار کی بات بتائی ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں پر سوال ہوتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ کہو ہم ابو بکر کا ساتھ چاہتے ہیں جنت میں، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ اب ذرا سنیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میلاد مصطفیٰ عزت و احترام کے ساتھ منایا فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو ہی زندہ کر دیا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو بتاؤں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اے لوگوں، جو بندہ سرکار کی میلاد میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے گویا وہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوا، غزوہ حنین میں بھی شامل ہوا۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال ہونے والے، 1450 سال گزر گئے۔ فرمایا آج کے اس دور میں جو میلاد منائے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا غزوہ بدر والوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے پر ملا تھا۔ اور پتہ ہے بدری صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ بدری صحابہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یعنی 1 روپیہ خرچ کرنا، زیادہ جتنا بڑا خرچ کرے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو باب العلم تھے، آپ نے کیا فرمایا میلاد کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءتہ، فرماتے ہیں جو بندہ میلاد مصطفیٰ عزت اور احترام کے ساتھ مناتا ہے اور کیا کرتا ہے وکان سببا لقراءتہ، اور محفل میلاد سجاتا ہے، اور محفل میلاد سجاتا ہے، سجانے کا سبب بنتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، علماء کو بلاتا ہے، فرماتے ہیں اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، فرمایا وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میلاد منانے والے کا خاتمہ بولے نام اس پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اور اگلی بات آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، آپ نے فرمایا جو میلاد مناتا ہے، میلاد پہ خرچہ کرتا ہے، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں حضور کی آمد پر، تو میں نے آج موضوع اسی لیے رکھا، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول میں نے پچھلے دن آپ کو سنایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کاش میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، میں سارا سرکار کی میلاد پہ خرچ کر دوں۔ لہذا جو میلاد کی محفل میں آپ خرچ کرتے ہیں، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں، جتنی استطاعت کے مطابق آپ خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ مال ضائع ہو گیا، بلکہ ہمارا ایمان ہے، یہی مال جو ہم نے خرچ کیا ہے یہی تو کام والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور کا میلاد اس نیت سے مناتے ہیں کہ جشن سونے دے منائے دیکھ میرے دین مل کے پڑھ، جشن سونے دے منائے دیکھ میرے دین گیت سرکار دگائے دیکھ میرے دین جشن سونے دے منائے دیکھ میرے دین۔ ہم سرکار کا جشن صرف
اس لیے مناتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی کمی نہیں چاہتے، اور سرکار کی میلاد کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہمارے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہماری ہر چیز میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے